صرف آفر کرنا کافی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے جو آفر کی، بہت سے لوگوں نے اس پہ بڑی رائے دی. میں نے پہلے دن سے اس کو پازیٹیو لیا ہے، میں نے اس پہ کوئی منفی بات نہیں کی، لیکن میں نے اس کے ساتھ سپورٹنگ یہ بات کی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب واقعی میں چاہتے ہیں کہ ان معاملات کا کوئی سیاسی حل نکلے، تو پھر سیاسی حل تو سیاستدان نکالتے ہیں. پھر تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان صاحب تک آپ رسائی دیں، تاکہ وہ جو شہباز شریف صاحب کی آفر ہے یا جو بھی ان کی طرف سے ٹیبل پہ ہے، وہ محترم خان صاحب کے سامنے رکھا جا سکے. کیونکہ اس وقت ایک طرف اگر شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو دوسری طرف ان کا جواب آفرز کا وہ عمران خان ہی دے سکتے ہیں، ہماری جماعت کے جو لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ محترم گور صاحب یا سلمان راجہ صاحب یا میں اسد قیصر کوئی اور، ایک حد تک ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں مینڈیٹ گفتگو کا تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اور اس سلسلے میں محترم چکزئی صاحب کو خان صاحب نے ڈائیلاگ کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. لیکن میری ذاتی رائے ہے اب کہ آفر جو وزیر اعظم نے کی ہے، ان کو انشور کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی اپنی سیاسی قیادت جو 15-20 سال سے عمران خان کے ساتھ چلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تحریکوں کا حصہ رہے ہیں، پچھلے 1.5-1.25 سال سے ہم میں سے کوئی عمران خان صاحب سے مل نہیں پا رہا. اس وجہ سے یہ ایک سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، یہ بھی تو آج رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہی تھی، ان سے یہی سوال ہوا تھا کہ جب تک آپ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے، وہاں سے کوئی ایک بات چیت کے لیے روڈ میپ نہیں آئے گا، مذاکرات کیسے آگے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ عدالت کے احکامات تھے کہ آپ پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر راجہ صاحب نے انڈورس بھی کیا تھا، عدالت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کے اوپر ایگری کیا تھا کہ ہم خان صاحب سے ملاقات کریں گے، پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا، اور جس قسم کی گفتگو باہر آئی اس کے بعد جو ماحول بنا، تو یہ اب رسک ہم نہیں لے سکتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کسی کی بھی کرائی جا سکے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو خود گلا کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کے ڈسے ہوئے ہیں، اور اوپر سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2017 میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. پاناما کیس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاناما کا کیس تھا اور اقامہ پہ سزا دی. تو جب آپ خود ہی ان عدالتوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور مت بھولیے کہ اس کے بعد 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہو چکی ہیں. بطور وکیل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عدالتوں کی حالت بالکل وہ نہیں ہے جو ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی. ہماری عدالتیں حقیقی معنوں میں شاید کبھی بھی اس طرح سے آزاد نہیں رہی، لیکن 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو صورتحال ہی اکثر بالکل مختلف ہو گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا کہ کسی عدالت کا کوئی فیصلہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب تو کوئی مطلب ہے موسم کا حال بتانے والے نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جو کوئی بزنس مین ہے، یا وہ کوئی بہت بڑے زرعی کوئی معیشت دان ہے. وہ ایک سیاسی لیڈر، وہ اس قوم کے ایک لیڈر ہیں. ان کے لوگ جا کے سیاسی بات ہی کریں گے. عمران خان صاحب سے اب جا کے اگر ہم میٹنگ کریں گے، ان سے ہم نے پرانے کرکٹ کے میچز تو ڈسکس نہیں کرنے، نہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ شوکت خانم کی اگلی برانچ آپ کدھر کھول رہے ہیں. ان سے تو بات یہ ہوگی کہ حضور یہ جو اس صورتحال ہے، اس وقت قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان صاحب سیاسی بات نہ کریں، میں سمجھتا ہوں میں یہ بات کم از کم رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سینئر سیاستدان سے تو اس کی توقع نہیں کرتا. ان کے ینگ کچھ ہاکس ہیں، وہ ایسی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے. موجودہ سیاسی جو ایک دلدل ہے، اس سے نکلنے کی چابی کی کنجی اسی حکومت کے پاس ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے سیاسی رابطے بحال کریں، ان سے ان کی سیاسی قیادت کو ملنے دیں، اور پھر کوئی ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو ہو، کوئی ملک آگے چلے. کیونکہ اس وقت ملک میں انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اس وقت سیاسی استحکام بالکل نہیں ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ہمارے ملک میں اکنامک سیکٹر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بڑے بڑے ملٹی نیشنلز آنے چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر کسی گاؤں میں لڑائی ہو، اگر کسی گھر میں آگ لگ رہی ہو، کوئی جا کے ادھر انویسٹ کرتا ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ملک کے اتنے بڑے لیڈر کی حالت ہے، کون آ کے اپنے اربوں روپے یہاں پہ لگائے گا؟ بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں دورے ہو رہے ہیں، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن اس کا نیٹ ریزلٹ پاکستان کو ہے کیا؟ کتنے ارب ڈالر کی ایکچوئل سرمایہ کاری پچھلے 1.5-2 سال میں اس ملک میں آئی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے، حکومت کی کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے؟ صرف دورہ کرنا تو کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے.
صحیح، بالکل سر، ہم یہ تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے. حکومت کے جو اپنے سرمایہ کاری کے وزیر ہیں وہ خود یہ انکشافات کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے کہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں سے لوگ جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آ کے کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں پر حکومت کی طرف سے جو ایک بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنا دل بڑا کیا, ہم نے مذاکرات کی آفر کی, اچکزئی صاحب نے بادل ناخواستہ صحیح لیکن جس بھی طرح انہوں نے اس کو قبول کیا. ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں, دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے جو مومنٹم طے کیا جا رہا ہے, جو سیٹ ہو رہی ہیں چیزیں, وہ پاکستان اور پھر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ بھی اعتراضات ہیں کہ یا تو وہ آپ کو اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو روکنا چاہیے اور پھر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے. دیکھیں, زندگی میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کوئی مسئلہ اگر پیدا ہوتا ہے نا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر وقت پہ آپ اس کو ایڈریس کر لیں تو خراب. یہ جو معاملہ خراب ہوا رجیم چینج کے بعد, 2-3 بڑے موقع اس پورے سسٹم نے, جب میں سسٹم کہتا ہوں تو اس میں سیاست دان پہ پہنچ گئے. نمبر 1 تو یہ تھا, وہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, 25 مئی 2022 کو جب رجیم چینج کے کچھ مہینے بعد ہم ایک لانگ مارچ کی شکل میں پشاور سے نکلے تھے, خان صاحب کے ساتھ میں تھا, ہم سب ساتھ ہی تھے, اور اس وقت ایک صورتحال بنی تھی کہ فریش الیکشن کی طرف جا سکتے تھے اور شاید کوئی سپیچ بھی محترم شہباز شریف صاحب کی تیار تھی. ایک وہ موقع ہم سب سے ضائع ہوا. دوسرے موقع کا بھی میں گواہ ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں اس دن موجود تھا جب آئی تھنک بندیال صاحب تھے اور پوچھا گیا شاہ محمود صاحب سے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کورٹ روم نمبر 1, اور محترم بندیال صاحب نے جب پوچھا الیکشن کے حوالے سے تو وہ موقع بھی نظام سے ضائع ہوا. صرف 1-2 مہینے اوپر نیچے کی بات تھی. حکومت 2 مہینے بعد کا کہہ رہی تھی, ہم لوگ 2-1 مہینے پہلے کا کہہ رہے تھے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں موجود تھے, وہ نون کی طرف سے وہ ترجمانی کر رہے تھے. وہ موقع ہم نے ضائع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا موقع اس نظام نے ضائع کیا ہے وہ 2024 کا الیکشن ہے, کہ وہ ایک فریش سٹارٹ اللہ کی طرف سے آ گیا تھا. جس کو مینڈیٹ تھا وہ دے دیتے, چلا لیتا. حکومت ابھی 1.5 سال گزر گئے, 1.5 سال بعد نئے الیکشن کی تیاری ہوتی, نہ یہ چیزیں ہوتی, نہ یہ طرح کے جو عدلیہ کا ہو گیا ہے 27ویں ترمیم کے بعد, نہ عدلیہ کا وقار بڑا ہے. یہ جو لوگ گرفتار ہوئے, عمران خان جیسے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی بہنیں روڈوں پہ ان کے لیے جو ہے وہ رول رہی ہیں, لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہے. شاہ محمود صاحب جیسا سیاستدان جو کہ انتہائی ایک آپ سلجھا ہوا آدمی کہہ سکتے ہیں, میں نے تو سیاست میں اتنا ایک بیلنس آدمی بڑے کم دیکھے ہیں. وہ بیچارہ وہاں 850 دنوں سے شاہ محمود صاحب کے جرم میں اندر پڑے, وہ تو 9ویں میں تھے ہی نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے پوچھا نا, لمبا طویل جواب اس لیے آ گیا کہ جتنا آپ کسی چیز کو طویل کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, اتنا ہی اس کے حل میں پھر وقت لگتا ہے. پھر آپ کو انگلیوں کی بجائے دانتوں سے گانٹھیں جو ہیں وہ کھولنی پڑتی ہیں. اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہ جو سیاسی نظام اس وقت ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ حکومتی اپنے لوگوں کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا کریں. یعنی کہ تاریخ میں آپ چونکہ آپ کے پروگرام پہ بات کا موقع مل جاتا ہے, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دانجی وغیرہ کا تو ہوتا تھا, وہ تو پرانی بات ہے, 90s میں یہ سارا سسٹم ہوتا تھا. IGI جب بنی, بی بی کے خلاف آج ویسے بھی دن ہے محترمہ کی شہادت کا, تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی لیڈر تھی, ان کے ساتھ جو سارا سلسلہ چلتا رہا. میاں صاحب 90 میں وزیر اعظم بنے, بی بی صاحبہ 88 میں بنی تھی, پھر 97 میں میاں صاحب 2/3 سے آ گئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وزیر اعظم ہے اور وہ خود اپنی سیٹ ہارا ہو. ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ اپنی سیٹ, مطلب آپ کو کوئی سیٹیں دے دی جاتی تھی, کوئی جوڑ توڑ کر کے آپ کی حکومت بنا دی جاتی تھی. اس وقت تو ایک ایسی عجیب سی صورتحال ہے, ہائیبرڈ پلس رجیم ہے, کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کا وزیر دفاع, آپ کے پتنی کون سے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. تو یہ اگر کوئی آنکھیں بند کر لے کہ نہیں یہ بڑا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, وی نیڈ سٹ ٹوگیدر, سر جوڑ کے بیٹھیں. آخری لائن, یہ جتنے سیاستدان اس وقت پاور میں ہیں, جو وزراء اعظم ہیں یا سابق وزراء اعظم ہیں, سارے کے سارے 70+ ہیں. وہ خدا کے بندو, جو آپ کے بعد کی نسل آ رہی ہے 30-35 سال کی, ان کا سوچو یار, وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ان کا وطن ہے, ان کا ملک ہے. میں چونکہ ایک دیہی علاقے سے میرا تعلق ہے, میں اس وقت بھی اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں. کیا کبھی کسی ماں سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا بیٹا جب اپنے ملک کو چھوڑ کے روزگار کے لیے جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہمارے ملک میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو یہاں ہم روزگار دے سکتے ہیں, لیکن ہم آپس کی لڑائیوں سے فارغ ہی نہیں ہیں.